اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور سے ہوا۔ اس سے پہلے یہ مہینہ تو موجود تھا لیکن اسلامی کیلنڈر کا باقاعدہ وجود یا آغاز نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جو گورنر تھے مسلمانوں کے، ان کی طرف خطوط بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پھر ایک گورنر جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے آپ کی توجہ دلائی کہ امیر المومنین، آپ جو ہمیں خط بھیجتے ہیں ان پر تاریخ درج ہونی چاہیے۔ تو پھر باہمی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ابتدا وہ محرم کے مہینے سے کریں گے۔ تو اس کے پیچھے وجہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی کہ آپ نے اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی تھی، تو اس کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور محرم الحرام اس کا پہلا مہینہ طے ہوا۔ تو محرم الحرام کی جس طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں، اسی طرح محرم کے اندر روزے رکھنا جو ہے یہ رمضان کے بعد اہم ترین اور افضل ترین روزوں کے اندر یہ محرم کے روزے ہیں۔ اور پھر یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دن فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس نسبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ روزہ رکھتی تھی کہ ہمیں فرعون سے نجات ملی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، تو لہٰذا ہم بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں کی مخالفت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یہ جو یوم عاشوراء کا روزہ ہے، یہ ایک سال جو سابقہ ہے اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے یہ ایک روزہ رکھنے سے۔ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو لہٰذا 9 کا ہم نے اس لیے رکھنا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اور عاشوراء کا روزہ وہ 10 محرم کا ہے، تو لہٰذا 9 اور 10 کا یا 10 یا 11 کا ہمیں ایک روزہ ملا کے اس کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، تو اس میں صرف 9 کا روزہ ہم نے رکھنا ہے، 10 کا نہیں۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس پہ پھر علماء نے جو اس کا خلاصہ کلام نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا دل اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں 9 کا بھی رکھوں اور ساتھ 10 کا بھی رکھوں، تو اگر وہ اپنے علم کے مطابق یا علماء کی بحث کے مطابق یہ دونوں دن کے بھی رکھتا ہے تو اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے۔ اور اگر ایک بندہ علم کے مطابق یا علماء کی بحث سے یہ اخذ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آئندہ سال میں 9 کا رکھوں گا، تو وہ صرف 9 کا رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی پورے اجر کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو بہرحال زیادہ تر جو علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا چاہیے، اسی کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جائے گا۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف تھا۔ تو بہرحال ہمیں یہ محرم کے مہینے کے اندر جس طرح باقی عبادات ہم کرتے ہیں تو ہمیں روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کل جس طرح 8 محرم ہے، جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کا روزہ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں کل بھی رکھ لینا چاہیے۔ آگے جمعے کو 9 محرم ہے، 9 محرم کا بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں کے اندر ہمیں آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔